الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. لائق صد تکریم سامعین مکرم، پچھلی ملاقات میں یہ بیان کیا تھا کہ اسلام جو کہ دین رحمت ہے، اس کی پہلی وجہ کہ اس دین کا خالق خود ارحم الراحمین ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی مشفق اور مہربان ہے۔ اور دوسری وجہ کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی رحمت للعالمین بنا کر میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج کی مختصر سی ملاقات میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر مشفق اور شفیق تھے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو آپ کو رحمت ملی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی عنایت کردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایہا الناس انما انا رحمت محدات
کہ یہ جو رحمت مجھے ملی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بطور تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ کی رسالت، آپ کی بعثت اور یہ آپ کا باعث رحمت ہونا یہ اول سے لے کر آخر تک ہے، قیامت تک ہے، قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری بات کہ آپ صرف اور صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ کافروں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد نام ہمیں بتلائے، کچھ ہمیں یاد رہے کچھ ہم بھول گئے۔ آپ نے فرمایا انا محمد و احمد والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ، کہ میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، الحاشر بھی ہے، توبہ کو لانے والا بھی ہوں اور باعث رحمت بن کر آیا ہوں۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ میں ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو مومنوں کے لیے بہت ہی مشفق اور مہربان ہے۔ کس قدر مشفق اور مہربان، اگر سابقہ امتوں پر ان کے احوال پر نظر دوڑائی جائے کہ کچھ انبیاء اپنی امتوں سے دل برداشتہ ہو کر، ان سے مایوس ہو کر، نا امید ہو کر بددعائیں اور ان سے اعلان برات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی قوم کو کئی سو سال دعوت دین دی، ان کو دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف، توحید کی طرف، لیکن چند ایک لوگوں کے علاوہ کوئی بھی اس دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ الغرض مایوس ہو کر بددعا کی، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس سرزمین میں کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا، سب کو تباہ و برباد کر دینا۔ اِنَّكَ اِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ، اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور جو ان کی پشتوں سے اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے مہربان نبی کی باری آتی ہے، طائف میں پتھر کھا کر بھی جسم لہو لہان،
آپ کے پاؤں، آپ کا جوتا خون سے تر ہے۔ جبرائیل تشریف لاتے ہیں، ایک فرشتہ ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیجئے ہم ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھیں۔ اس طرح پیس دیے جائیں گے جس طرح چکی میں گندم کے دانے ڈالے جاتے ہیں اور وہ آٹا بن کر واپس آتے ہیں، اس طرح ان کو ختم کر دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا۔ آپ کے صرف ایک آرڈر کی دیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جبرائیل میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اولاد میں سے ایسے افراد پیدا کرے گا کہ جو صرف و صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گا۔ آپ نے معاف کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ انہی لوگوں میں سے لوگ جوگ در جوگ تیزی کے ساتھ دارہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اعلان برات کرتے ہیں۔ جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کفار کے خلاف، تو ان کی قوم کہتی ہے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھ کر دیکھنے والوں میں سے، ہم جنگ اور لڑائی نہیں کریں گے۔ جب تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم تو صرف ادھر بیٹھ کے تماشے دیکھیں۔ تو حضرت سلام کہتے ہیں قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میں اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، اپنی قوم پر اختیار نہیں رکھتا، میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں۔ آپ کی اس اعلان برات سے اللہ رب العزت نے سرزمین فلسطین کو مسلمانوں پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، جنگ احد میں آپ کے دندان شہید کر دیے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، پھر کہا گیا ان کے لیے بد دعا کیجئے کہ جو اپنے پیارے نبی اور مہربان نبی پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے مہربان والے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہ ان کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں، ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ کبھی آپ نے اپنی امت کے لیے لعنت نہیں کی، فرمایا میں لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا، انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ کیسا مشفق مہربان، ایک سفر میں صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، چڑیا کا گھونسلہ،
چڑیا اپنے بچوں کو چھوڑ کر ان کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے باہر جاتی ہے۔ کچھ صحابہ کو شرارت سوجی، بچوں کو اٹھا لیا، کھیلنے لگے۔ جب چڑیا بچوں کی ماں واپس آئی، اپنے بچوں کو گم پایا، پریشان ہوئی، گھونسلے کے ارد گرد گھومنے لگی، آوازیں نکالنے لگی، رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابہ، اس چڑیا کو، اس ماں کو اپنے بچوں کے لیے پریشان کس نے کیا ہے؟ بتلایا گیا فلاں صحابہ نے اس کے بچے اٹھا لیے، کہا جاؤ اس کے بچے واپس رکھ کے آؤ۔ بچے واپس رکھے گئے تو چڑیا نے اطمینان اور سکون کا سانس لیا۔ آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بن کر آئے، بلکہ جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے۔ وہ کافر کہ جنہوں نے آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو مارنے کی سازشیں کی گئی، اور وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، گندگی کو پھینکتی تھی، ایک دن آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ مجھ پر کوڑا نہیں ڈالا گیا، آج گندگی نہیں ڈالی گئی۔ صحابہ سے پوچھا وہ بڑھیا کہاں ہے جو مجھ پر گندگی کو ڈالتی تھی؟ کہ اللہ کے رسول وہ بیمار ہے۔ آپ صحابہ کو لے کر اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کی دوائی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہے میرا نبی۔ آپ بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کے اوپر گندی اوجری لاتی گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس گندگی کو آپ سے ہٹاتی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے چچا کو صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا، ایک ایک ٹکڑا کر دیا گیا، آپ کو پاگل اور جادوگر کہا گیا۔ اتنے ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد فتح مکہ کا موقع ہے، سارے کافر موجود ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج خون کا دن ہے۔ ادھر کافر کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں آج ہمارے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، بیویاں جو ہے وہ بیوہ کر دی جائیں گی، آج ہم کو معاف نہیں کیا جائے گا، سب کی گردنیں اتار دی جائیں گی، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے محمد پر اس کے ساتھیوں پر بہت ظلم و ستم کیے۔ لیکن رحمت للعالمین پیغمبر کی زبان ہلتی ہے، الفاظ ادا ہوتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج خون کا دن نہیں ہے، آج آزادی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ
میں تم کو جہنم کے کنارے سے کھینچ کھینچ کر تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کر رہا ہوں، لیکن تم اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہے۔ اپنی امت کے لیے اس قدر مشفق اور مہربان کہ ہر وقت اپنی امت کے لیے ہی سوچتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے نبی کا امتی ہونے کا جو شرف اللہ نے دیا ہے وہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایسے احکام لے کر آئے ہیں کہ جو آسانی والے ہیں، مہربانی والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت کا فرمان کہ میں نے تم پر ایسے نبی کو بھیجا ہے جو مومنوں کے لیے بہت بھی مشفق ہے، مہربان ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں 3 دن قیام اللیل کروایا، نماز تراویح پڑھائی۔ صحابہ کرام نے بڑے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ چوتھے دن آپ تشریف نہ لائے، صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما ہے لیکن آپ تشریف نہ لائے۔ فجر کا وقت ہو گیا، آپ فجر کی نماز کے لیے آئے، خطبہ مسنون نہ پڑھا۔ اما بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانَكُمْ کہ تمہارا یہاں موجود ہونا مجھ پر مخفی نہیں تھا، مجھے علم تھا کہ تم آج بھی ذوق اور شوق کے ساتھ قیام اللیل کے لیے، نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہو، لیکن میں آج جان بوجھ کر نہیں آیا کہ کہیں تم پر اس عبادت کو فرض نہ کر دیا جائے۔ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا اور پھر تم اس سے جان چھڑاتے بھی رہو۔ فرض نہیں ہے، ایسی پھر بھی نہیں پڑھتے۔ رمضان آنے والا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے ہم کتنا قیام اللیل کرتے ہیں، کتنی نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اگر یہ فرض کر دی جاتی تو پھر پڑھنی ہے میں نہیں۔ آپ نے کہا میرے صحابہ میں اس وجہ سے نہیں آیا، مجھے علم تھا کہ تم مسجد میں موجود ہو، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے میں گھر رہا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ حج کے متعلق آپ تعلیم دے رہے ہیں، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ ایک صحابی سوال کرتا ہے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے؟ تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے وحی کا انتظار کیا، وحی آئی اور کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت پر یہ حج کو فرض کیا گیا، اور کہا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ فرض ہے تو ہر سال ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہو جاتا، اور تم میں اتنی طاقت و سخت نہ ہوتی کہ تم اس کو ادا نہ کرتے۔ آج دیکھ لیں یہ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کتنی رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ 14 سے 15 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مسلمان اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کیا کرو۔
مسواک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر اس مشقت کو محسوس نہ کرتا تو البتہ میں اپنی امت کو ہر نماز کے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ہر نماز کے لیے مسواک کو کرنا یہ باعث مشقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اس لیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے اس کا حکم نہیں دیا۔ ہاں اگر کوئی ساتھی اس کا اہتمام کرتا ہے، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتا ہے تو یہ باعث اجر و ثواب۔ منہ کی صفائی کر کے نماز ادا کرنا یہ نماز کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشفق اور شفیق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو جب دعوت دین کے لیے یمن کی طرف روانہ کیا تو یہ نصیحت کی، یسرا ولا تعسرا، اے میرے صحابہ جا کر اپنی قوم کو آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرنا، بشرا ولا تنفرا، ان کے درمیان اختلاف پیدا نہ کرنا، ان کے درمیان لڑائی پیدا نہ کرنا، آسانیاں پیدا کرنا۔ آج دین اسلام کو یہ کہنے والے کہ یہ دین نعوذ باللہ اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے، ان کو یہ بتلائیے کہ یہ ہمارا دین اسلام کی نوک سے نہیں پھیلا، کیونکہ اس کا خالق، اس کو تخلیق کرنے والا خود ارحم الراحمین ہے۔ اس دعوت کو میرے اور آپ تک پہنچانے والا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو بخشنے والا وہ خود رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی اس مہربان اور مشفق شخصیت کی وجہ سے، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر اسلام کو تلوار کے ساتھ ہی پھیلانا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر کبھی بھی آپ لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان نہ کرتے۔ آپ ہر کافر کے ساتھ بدلہ لیتے، کسی کو معاف نہ کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا ہے اللہ مجھ سمیت آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ اپنی جناب سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔